قوم کے 4 بہادر جوان وطن کی مٹی پر قربان۔ ISPR کے مطابق پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں سپاہی محمد ادریس، سپاہی بادام گل شامل۔ سب انسپکٹر تاج میر شاہ، ASI محمد اکرم نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کو ضلع راولپنڈی کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا۔ کمرشل، زرعی، جنرل سروسز اور بڑے صارفین کو بجلی کا نیا جھٹکا۔ وفاقی کابینہ نے بنیادی ٹیرف میں 8.04 روپے اضافے کی منظوری دے دی۔ جولائی سے کمرشل صارفین کا فی یونٹ ٹیرف 77 روپے 15 پیسے ہو گیا۔ زرعی صارفین کا بنیادی ٹیرف 6.62 روپے بڑھایا گیا۔ زرعی صارفین کو بجلی کا فی یونٹ 46.83 روپے میں ملے گا۔ جنرل سروسز کے لیے 6.98 روپے اضافے سے فی یونٹ 61.03 روپے کا ہو گیا۔ بڑے صارفین کے لیے بجلی مزید 5.51 روپے مہنگی، فی یونٹ ٹیرف 59.96 روپے تک پہنچ گیا۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف برقرار۔ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، ایک سابق وزیر اعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں ہے۔ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر نے کہا IMF سے قرضے لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے، ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی، باہر نکلنا ہے۔ صدر مملکت نے رہنماؤں کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا اب خود میدان میں آ گیا ہوں، اسلام آباد ہوں یا لاہور، سب سے کام کراؤں گا۔ مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں، یہ پاکستان کے مسائل کا معاملہ ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کا معاملہ ہے۔ PNSC پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 10 جہاز یا 12 جہاز اور 5 ارب کی ان کی تنخواہیں ہیں۔ جہاز نہیں ہونے چاہیے، بنگلہ دیش کے پتہ نہیں 500 سے 600 جہاز ہیں، ہندوستان کے پتہ نہیں کتنے 1200 1400 1500 جہاز ہیں، ہمارے 12 جہاز اور 5 ارب ڈالر کا فریٹ ہم ادا کریں، کسی کو پرواہ نہیں ہے بالکل۔ وزیر اعظم وزراء کی کارکردگی سے ناخوش، کابینہ اجلاس میں وارننگ دے دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سستی اور تاخیری حربے برداشت نہیں کروں گا، کمر کس لیں، پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے وقت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، معیشت کی سمت درست کرنے کے لیے کڑوے فیصلے اور اصلاحات کرنا ہوگی۔ IMF سے نجات کا ہدف صرف باتوں سے پورا نہیں ہوگا۔ کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے۔ PNSC کے 12 جہاز ہیں، 5 ارب روپے تنخواہیں ہیں، 5 ارب ڈالر فریٹ چارجز ادا کرتے ہیں، کسی کو خیال ہی نہیں کہ مزید جہاز خریدے جائیں۔ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی، شوگر ایکسپورٹ ہوئی اور پھر گندم امپورٹ ہوئی اور شوگر امپورٹ ہوئی اور اربوں خربوں کہاں گئے، وہ تاریخ کا حصہ۔ اسد کیسر میرے بہت لائق احترام ہے۔ جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ حکومت نے گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ PTI کے دور میں گندم اور چینی ایکسپورٹ ہوئی تھی، اربوں خربوں روپے کہاں گئے کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، شکوہ کرتے ہوئے کہا اسد کیسر جب اسپیکر تھے تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیتے تھے۔ اسد کیسر نے وزیر اعظم کو پرانا ریکارڈ دیکھنے کا مشورہ دیا۔ کہا شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر 84 گھنٹے تقریر کی، ہمارے دور حکومت میں تو تقاریر لائیو چلتی تھیں، اب یہاں پر سینسرشپ ہے جو شرم کا مقام ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میرے کیسز پر سماعت نہ کریں، ماضی کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ بانی PTI کی نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں خارج کرنے کی استدعا، سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کروا دیا۔ بانی PTI نے اپنے جواب میں کہا دوران سماعت جسٹس ترمین اللہ نے مجھے کہا ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، میرا موقف واضح ہے، یہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے،
کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی۔ قوانین کا مقصد کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ پرویز خٹک نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دے دی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا۔ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ پرویز خٹک نے کہا نیب نے مئی 2023 میں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا، میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا۔ ایڈیشنل ایجنڈے پر مجھ سمیت دوسرے کابینہ ارکان نے اعتراض کیا تھا۔ کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے اور ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری لی گئی۔ عدالت نے ریفرنس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں گورننس اینڈ آپریشن ترمیمی ایکٹ منظور۔ ترمیمی ایکٹ کے ذریعے ریاستی ملکیتی اداروں کے بورڈ ممبران کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر عہدے سے ہٹایا جا سکے گا۔ گورننس اینڈ آپریشن ترمیمی ایکٹ کا اطلاق توانائی شعبے سمیت تمام ریاستی ملکیتی اداروں کے بورڈ پر ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتیوں اور عہدے سے ہٹانے کے عمل کو مزید شفاف بنایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ترمیمی ایکٹ کی منظوری کی مخالفت، کہا آئی ایم ایف کے دباؤ پر جلد بازی میں قانون سازی کی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت قانون سازی کو بلڈوز کر رہی ہے، ون گو میں قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا پوائنٹ آف آرڈر پر بولنا ہر ایم این اے کا حق ہے، اگر اسپیکر کا رویہ یہی رہا تو ہمیں آخری حد تک جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسد کیسر بولے ججز کے خلاف مہم کی مزاحمت کریں گے۔ محمود اچکزئی نے کہا ایاز سعدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ پی کے 22 باجوڑ میں ضمنی الیکشن آج تمام پولنگ سٹیشنز پر پولنگ سامان تقسیم، 12 امیدوار آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ مجموعی طور پر 1,79,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم آج عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ حلف برداری کی تقریبات صبح 9:30 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان جسٹس عالیہ نیلم سے حلف لیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس محمد شفیع صدیقی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ بھاری بل کیسے دیں، مہنگائی نے پیس کر رکھ دیا، کہاں جائیں کیا کریں، شہریوں کی دہائیاں۔ 92 نیوز مہنگائی سے ستائش شہریوں کے لیے اظہار رائے کا سہارا بن گیا۔ لاہور کی ایک فیملی کی بیوہ خاتون کو 17,000 کا بل آ گیا۔ پشاور میں تنخواہ دار طبقہ مہنگائی میں پھنس گیا۔ شہری کہتے ہیں کم تنخواہ میں بل ادا کریں، کرایہ دیں یا بچوں کا پیٹ پالیں۔ سرگودا میں تعمیراتی سامان 20% تک مہنگا۔ بہاولپور میں ڈبے کا خشک دودھ مہنگا ہو کر شیرخواروں کی پہنچ سے دور۔ بجٹ میں 200 گرام ملک پاؤڈر ڈبے پر 120 روپے اضافہ۔ ایف بی آر کا بندہ پشاور دکان سیل کرنے آیا تو اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جائے گا۔ پشاور میں ٹیکسز سے تنگ تاجر رہنما چیئرمین ایف بی آر سے ملاقات میں پھٹ پڑا۔ اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں تاجروں نے چیئرمین ایف بی آر کو کھری کھری سنا دی۔ 5 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں تاجروں اور ایف بی آر کے مابین ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ پشاور کے تاجر شرافت علی مبارک کی چیئرمین ایف بی آر سے مکالمہ سوشل میڈیا پر وائرل۔ بجٹ میں ٹیکس عائد ہونے پر ملک بھر کی فلور ملز کی ہڑتال، 1500 سے زائد ملوں نے گندم کی صفائی روک دی۔ آج سے گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی بھی بند کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں آٹے کی سپلائی معطل۔ فلور ملز مالکان کے مطابق حکومت کا ود ہولڈنگ ٹیکس کا اقدام ناقابل قبول ہے، مطالبات کی منظوری تک ملیں بند رہیں گی۔ سندھ فلور ملز ایسوسی ایشن نے بھی آج سے آٹے کی سپلائی روکنے کا اعلان کر دیا۔
ملک بھر میں مانسون اپنے رنگ دکھانے لگا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شہر شہر بادل برس پڑے. لاہور، مری، گجرانوالہ، فیصل آباد، ہری پور، ایبٹ آباد سمیت کئی علاقوں میں بارش. مختلف علاقوں میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 14 سے زائد افراد زخمی. بنوں کے 3 اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. ڈاکٹرز کی چھٹیاں منسوخ. چواس سعیدن شاہ میں کان میں بارش کا پانی بھرنے سے 4 مزدور جاں بحق ہو گئے.